म्यूट कैसे हो गया? चलो सबसे पहले ज़ैनब, देखो आपने जो जुमले बनाए हैं, ये घर है, हाजा बैतुन, बहुत अच्छा, क्या ये मेज है, हाजम तब ठीक, ये कौन है, मन हाजा, ठीक, वो बिल्ली है, वो, ये और वो में फर्क है, वो हो गया इसमें इशारा बईद यानी दूर के लिए, तो दूर के लिए क्या आता है जालिका, तो जालिक इसी में से जो आपने जुमले बनाए हुए हैं इसी में सवाल पूछता हूँ और आप अरबी बनाते जाओ। वो ऊंट है, लेकिन कॉपी की तरफ नहीं देखना, वो ऊंट है, ज़ालिका जमलुन। ज़ालिका जमल, ठीक है, मस्जिद खूबसूरत है, अल मस्जिदु जमील। ठीक है, दिलाया आपने शुरू में तर्जुमा कुरान, वो पहले पढ़ते हैं ना, तो चलो आ जाओ तर्जुमा कुरान की तरफ, पहले आगे पढ़ लो फिर उसके बाद सुनता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहाँ तक पढ़ लिया था? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आगे देखो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना, ये हदाया यहदियु, इसका माना आता है हिदायत देना, सीधा रास्ता दिखाना, तो उसी से अम्र का सीगा बना है, इहदी, मुझे हिदायत का रास्ता दिखा। ये अम्र का सीगा कैसे बनता है, इसकी गर्दान आती है और इसकी गर्दान के सिर्फ 6 सीगे होते हैं, वो आगे चल के आप गर्दान पढ़ोगे, ठीक, जब माजी मुजारा सब खत्म हो जाएगा फिर अम्र की गर्दान आएगी, तो वो कैसे बनती है वो वहीं पर बताएंगे, फिलहाल इतना याद रखो कि हदाया यहदियु से अम्र की गर्दान बनी है इहदी, ठीक, इहदी का माना हिदायत दे, सीधा रास्ता दिखा, तो इहदिना सिराता, इहदिना, अब इहदी था सीधा रास्ता दिखा, इहदीना, ना ये मुतकल्लिम की ज़मीर है, इहदिना हमको सीधा रास्ता, इहदिना हमको दिखा, क्या दिखा, अस्सिराता, रास्ता, सिराता, हमको दिखा रास्ता, अब कैसा रास्ता दिखा, मुस्तकीम, सीधा, अस्सिरातल मुस्तकीमा, रास्ता, मुसूसिफत में पहले होता है सिफत, तो सिरात रास्ता क्या है, मौसूफ रास्ते की सिफत बयान की जा रही है, और क्या सिफत बयान की जाती है कि मुस्तकीम, सीधा रास्ता, तो हमको दिखा अस्सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता, समझ गए कैसे बना है, आया ये अच्छा नसब, ये उसमें नसब में गया है सिरातल मुस्तकीमा। नसब क्यों लगा है, बताओ क्यों लगा है, वही समझ नहीं ना, ये क्यों लगा है। यहाँ पर सिरात मुस्तकीमा मौसूफ सिफत से मफूल बन रहा है, जिसको हुक्म दिया जा रहा है, हुक्म अमल किस पे हो रहा है, सीधे रास्ते पर, मतलब जिस चीज को दिखाने के लिए कहा जा रहा है, यानी फेल किस पर हो रहा है, सिरात मुस्तकीमा, जो चीज दिखाई जाए वो मफूल होगा, तो यहाँ ये मफूल बन रहा है, अब की फाइल कौन बन रहा है, तो फाइल इसमें अल्लाह बन रहा है, क्योंकि जब भी हम हुक्म देते हैं तो हम को हुक्म देते हैं और किसी चीज का हुक्म देते हैं, जिसको हुक्म दे वो फाइल, जिस चीज का हुक्म है, वो मफूल बनेगी, ये का आप आगे पढ़ोगे, फिलहाल ये कैसे फाइल बनेगा, कैसे, क्योंकि अम्र वाला आपने अभी नहीं है, तो बस फिलहाल इतना याद रखो, अस्सिरातल मुस्तकीम है, यहाँ पर क्या बन रहा है, मफूल, इसलिए इस पर नसब आया, इहदिना हमको दिखा, ऐसे ही तर्जुमा सुनाओगे, इहदिना हमको दिखा, अस्सिराता रास्ता, अल मुस्तकीम सीधा, फिर पूरी आयत पढ़ोगे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधा रास्ता दिखा, आगे एक और आयत पढ़ लो क्योंकि इसी के साथ मिल रही है, सिरातल लज़ीना, सिराता, सिराता का फिर तर्जुमा क्या हो गया, रास्ता, अल्लज़ीना इसका तर्जुमा होगा उन लोगों का, सिरातल लज़ीना उन लोगों का रास्ता, अनअमता अलैहिम,
انعمتا تو نے انعام کیا، انعما یہ اس کا ماضی آتا ہے، انعام کرنا، ینعم مضارع، تو یہ سے حرفی نہیں ہے، 3 حرف والا ماضی نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس کی گردانہ آپ نے ابھی پڑھی نہیں ہے، تو یہ 4 حرف والا اس کا ماضی آتا ہے، انعما اسی سے بنا ہے، انعمتا واحد متکلم واحد مخاطب کا صیغہ، انعمتا تو نے انعام کیا، انعام مانا ہوتا ہے انعام کرنا، تو انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، علیہم ان پر یعنی جن پر، کیونکہ بات یہاں پر چل رہی ہے کسی خاص بندے کی، خاص قسم کے لوگوں کی، تو اس لیے ان پر کے بجائے سیدھے کریں گے جن پر، صراط الذین ان لوگوں کے راستے پر، کیا ان لوگوں کے راستے پر، یہ جڑ رہا ہے شروع جملے کے ساتھ، شروع میں کیا کہا تھا، اہدینا ہم کو سیدھا راستہ دکھا، تو یہ اسی کے ساتھ جڑ رہا ہے کہ صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، اگر ہم ترجمہ کریں گے ہمیں راستہ دکھا اہدینا کا، تو پھر اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا ان لوگوں کا، اگر اہدینا کا ترجمہ کرتے ہیں ہم ہمیں چلا ان لوگوں کے راستے پر، کیونکہ اہدینا کا ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمیں چلا، یا پھر یہ بھی کر سکتے ہیں ہمیں راستہ دکھا، تو اگر کرتے ہیں چلا تو پھر اس کا ترجمہ کریں گے صراط الذین ان لوگوں کے راستے پر، اور اگر اہدینا کا ترجمہ کرتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو پھر اس کا ترجمہ کریں گے صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، ٹھیک ہے، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ انعمتا تو نے انعام کیا علیہم جن پر، ٹھیک، تو پوری آیت کا ترجمہ صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، ٹھیک ہے، اس کی میننگ لکھوا دوں گا، میں بھیج دوں گا، یاد دلانا مجھے جب میں بھیجوں گا کیا نام ہے جملے، تو ساتھ میں یہ بھی دلا دینا یاد، میننگ بھیج دوں گا، ہو گیا اس کا، چلو ترجمہ سناؤ اس کا مجھے، ذکی بھائی آپ سناؤ ترجمہ کل والا صرف کی طرف، تمرین الصرف کا لکھنے کا کچھ کام تھا؟ حضرت مجھے ایک ڈاؤٹ ہے، جی جیسے قرآن شریف کا ترجمہ ہم لوگ کر رہے ہیں تو اس میں جیسے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یہ ٹو دا پوائنٹ ٹرانسلیشن ہوا، لیکن اس میں کچھ ہم لوگ اور بھی الفاظ ایڈ کر سکتے ہیں کیا؟ جیسے زینب میں ابھی کیا کہ جو خالق ہے، مطلب جس نے پیدا کیا، کیا ہم مطلب ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر ٹو دا پوائنٹ صرف ٹرانسلیٹ کرنا ہے؟ ترجمہ ٹو دا پوائنٹ ہی ہوتا ہے، جب ترجمہ کرنا ہے نا وہ وہی جو ترجمہ بن رہا ہے، لیکن جب اس کی آگے ہم تشریح کرتے ہیں نا، ڈیٹیل بیان کرتے ہیں، تو ڈیٹیل بیان کرتے ہوئے آپ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے الگ الگ باتوں کا استعمال کر سکتے ہو، الگ الگ ورڈ کا استعمال کرتے ہو، تو یہاں پر انہوں نے کیا کہا، جو کہ خالق بھی ہے، چونکہ یہاں پر انہوں نے کوئی ترجمہ اور کچھ نہیں کیا بلکہ وہی کیا، لیکن مترادف الفاظ کہتے ہیں، اس یہ اصطلاح یوز ہوتی ہے پتہ کس کے لیے، کہ ایک ہی چیز کو دو طریقے سے ہم بولیں، ٹھیک ہے، جیسے یہی مثال لے لو، انہوں نے یہ کہا کہ جو پالنے والا اور خالق ہے، خالق کا معنی بھی یہی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، پالنے والا، اور رب کا معنی بھی یہی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، پالنے والا، تو اگر مترادف الفاظ بول دیے جائیں ترجمہ کرتے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ الگ سے اگر خالق بولو گے تب بھی ٹھیک ہے، الگ سے اگر پالنے والا بولو گے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن ایسا لفظ جس کا معنی نکلتا نہیں ہے تو وہ ہم تشریح میں استعمال کر سکتے ہیں، تو یہاں پر ترجمے میں بھی نہیں استعمال کر سکیں گے، تو ترجمہ ٹو دا پوائنٹ ہوتا ہے، قرآن کا ترجمہ ادھر ادھر نہیں ہم کر سکتے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ جی چلو پھر سناؤ گردان، سناؤ مظاہرے کی، اس سوال کا خامیازہ یہ انعام ہے، خمیازہ تھوڑی ہے، جلدی سے گردان سناؤ، معذرت خواہوں، میں نے یاد نہیں کیا۔ میرے سے معذرت مانگنے سے یاد تھوڑی ہوگا،
माजरत से नहीं काम चलने वाला, सुनाना पड़ेगा। सुस्ती काहली, इसलिए मैंने आधे 1 घंटे पहले मैसेज किया था कि याद कर ले। दूसरों का भी नुकसान कराते हो, ऐसे नहीं काम चलेगा। सुनाओ आप, रकीब क्या नाम है, फरियाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यफ़अलु यफ़अलु यफ़अलानि यफ़अलूना तफ़अलु तफ़अलानि यफ़अलना तफ़अलु तफ़अलानि तफ़अलूना तफ़अलीना तफ़अलानि यफ़अल तफ़अलना अफ़अलु नफ़अलु। हम्म, अबू हुवैद भाई, यजरिबू से आप गर्दान करो। यज़रिबु यज़रिबु य य यज़रिबु यज़रिबानी यजरिबूना, यज़रिब यज़रिबु यज़रिबूना यज़रि यजरिबू, यजरिबानी। वैसे रहने दो, इसकी प्रैक्टिस अभी आपने सही से की नहीं होगी, अगले सबक में आ रही है प्रैक्टिस। चलो आ जाओ किताब की तरफ, पढ़ो अगला सबक। सफ़ा नंबर 33 फ़ेल मुज़ारा की मश्क। फ़ेल मुज़ारा बनाने का तरीका सीख लिया, फ़ेल मुज़ारा की गर्दान सीख ली, ये भी पता चल गया कि फ़ेल मुज़ारा कैसे बनाया जाता है। बताओ ज़ैनब, फ़ेल मुज़ारा कैसे बनता है? मुझे याद नहीं आ रहा। आप बताओ ज़की भाई, फ़ेल मुज़ारा कैसे बनता है? जी, माज़ी के लफ्ज़ को सबसे पहले माज़ी वाले लफ्ज़ की पहली हर्फ को हम जज़्म देंगे और उससे पहले या, वाव, ता या अलिफ ऐड करेंगे। वाव नहीं, या ता नून अलिफ। या, ता, नून, अलिफ ऐड करेंगे और आखिरी वाले हर्फ को पेश दे देंगे। आखिरी वाले हर्फ को पीट देंगे। ये बहुत आसान कायदा है, ये ज़हन में बैठ जाना चाहिए। कभी भी कोई पूछे, ऐसे फटाक से आप मुज़ारा बना लो कि माज़ी के सीगा वाहिद मुज़क्कर गाइब के पहले हर्फ को जज़्म देकर, उससे पहले या ता नून अलिफ में से कोई हर्फ बढ़ाकर आखिरी वाले हर्फ को पेश लगाकर हम माज़ी से मुज़ारा बना लेंगे। तो कोई भी माज़ी का 3 हर्फ वाला फ़ेल है, उससे मुज़ारा इसी तरीके से बनेगा, ठीक है? अब आगे जो अहम बातें बताई थी वो क्या, कि या ता नून अलिफ में से कोई एक हर्फ पढ़ेंगे, लेकिन साथ में ये बताया कि या 4 सीगों के शुरू में आएगा, ठीक? और ता कितने सीगों के शुरू में आएगा? 8 सीगों के। अलिफ 1 के, नून 1 के शुरू में आएगा। फिर बताया कि आखिर में पेश आएगा, लेकिन 7 सीगे ऐसे हैं जिनके आखिर में पेश नहीं आता, उनके आखिर में नून आता है। और फिर नून भी 4 सीगों के आखिर में नून मफ्तू आता है। हुँ? नून मकसूर आता है और 3 सीगों के आखिर में नून मफ्तू आता है, ठीक? नून ज़मीर, वो नून एराबी, उसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना बताया, इतना काफ़ी है। आ जाओ अब 33 की तरफ, फ़ेल मुज़ारा की मश्क। मश्क माना एक्सरसाइज़। अब मश्क करनी है अच्छे से। दूसरे अफ़आल से भी मुज़ारा की गर्दान इसी तरह होगी, यानी जैसे यफ़ालू की गर्दान आपने मुज़ारा की गर्दान यफ़ालू से की है, इसी तरीके से अगर कोई एक और भी फ़ेल आता है, जैसे यज़रिबु आ गया, यंसुरु आ गया, हैं? यशरिबु आ गया, यअकुलु आ गया, यस्मउ आ गया, सबकी गर्दान इसी तरीके से नीचे चलती रहेगी। यज़रिबु यज़रिबानी यज़रिबुना तज़रिबु तज़रिबानी यज़रिबना। हुँ? अगर तुम्हें माज़ी के माना मालूम हो तो मुज़ारे के तमाम सीगों के माना बता सकते हो। माज़ी के माना मालूम हो गए, तो मुज़ारे के तमाम सीगों के माना बता लोगे। क्योंकि आपको पता चल गया है कि माज़ी से मुज़ारा कैसे बनाया जाता है और तर्जुमा कैसे तब्दील किया जाता है। तर्जुमा है अगर उसने मारा माज़ी का, तो मुज़ारे का आप तर्जुमा खुद ब खुद करोगे, वो मारता है या मारेगा। सीगा चेंज हुआ, कौन-सा सीगा है? जो सीगा बन रहा है उस हिसाब से माना तब्दील होगा। सीगा बन रहा है जमा मुअन्नस गायब का, तो आप तर्जुमा करोगे वो सब औरतें मारती हैं, मारेंगी। सीगा बन रहा है वाहिद मुतकल्लिम का, माना होगा मैं मारता हूँ या मारूँगा। इस हिसाब से सीगों के एतबार से माना बदलेगा, तो इतना पता चल गया आपको। और माज़ी से मुज़ारे के तमाम सीगे गर्दान सकते हो, यानी माज़ी से कोई भी मुज़ारे का सीगा बनाया जाए, किसी भी फ़ेल से आप कर सकते हो। इतना इनको किताब वालों को आप पर ट्रस्ट है, लेकिन किताब वालों को ये नहीं मालूम कि आप लोग जो है कि मेहनत नहीं करते हो, आप मश्क ही नहीं करते हो, वरना ये यहाँ पर क्या लिखते?
کہ آپ ماضی سے مضارع کے تمام صیغے اٹک اٹک کر سوچ سوچ کے بڑی مشکل سے گردان سکتے ہو، لیکن ان کو لگا انہوں نے پڑھا ہوگا، محنت کی ہوگی، اس لیے انہوں نے یہاں پر یہ لکھا ہے۔ تو ان کی لکھائی کو آپ لوگوں نے سچ ثابت کرنا ہے محنت کر کے، ٹھیک ہے؟ کل کہیں ان کی لکھائی جھوٹی ثابت نہ ہو، کل ان کی لکھائی بھی سچی ثابت ہونی چاہیے اور آپ کا وعدہ بھی سچا ثابت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کل پکا یاد کر کے لاؤ گے نا سارے صیغوں سے گردان؟ جی انشاءاللہ۔ چلو ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے کل۔ آگے دیکھو، مندرجہ ذیل افعال سے مضارع کی گردان کرو، اپنی کاپی پر ما اعراب ہو، معنی صیغہ اور صیغوں کے لکھو، نون اعرابی اور نون ضمیر کی نشاندہی کرو۔ یہ والی لائن چھوڑ دو، نون اعرابی نون ضمیر کی، بس جو انہوں نے اوپر لکھا ہوا ہے نا گردان کرو، جو نیچے لکھے ہوئے ہیں افعال۔ کون کون سے افعال لکھے ہیں نیچے دیکھو، یذہب معنی وہ جاتا ہے یا جائے گا، یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یشرب وہ پیتا ہے یا پیے گا، یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا، یغضب وہ غصہ ہوتا ہے یا ہوگا۔ یہ 5 افعال ہیں، ان سے آپ نے گردان کر کے لانی ہے اور ان میں سے ایک کی گردان کاپی میں لکھ کر لانی ہے۔ تو 5 میں سے اپنی مرضی سے سب کوئی بھی کسی بھی کی بھی گردان کر لینا، ٹھیک ہے؟ کوئی یذہبو کی لکھ لینا، کوئی یسمعو کی، کوئی یفتحو کی، اپنی مرضی سے جو آپ کو صحیح لگے اس کی لکھ لینا۔ باقی یاد 5 افعال کی آپ نے گردان کرنی ہے، مشق سب کی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے کرو گے مشق؟ جیسے یفعلو تھا، اسی حساب سے آپ یذہبو، سیم وہی اعراب رہے گا، الفاظ بدلے ہیں، اعراب وہی ہے۔ یفعلو سے یذہبو، یفعلانی سے یذہبانی، یفعلون سے یذہبونا، تذہبو تذہبانی، یذہبنا تذہبو تذہبانی، تذہبون تذہبین، تذہبانی تذہبنا، اذہبو نذہبو۔ 2-4 بار آپ رٹا لگاؤ گے زبان پر بیٹھ جائے گا۔ 2-4 بار سے کام نہیں چل رہا، 10-15 بار آپ اس کو اگر رٹا لگانا پڑے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ رٹا لگاؤ، ٹھیک ہے؟ تبھی جا کے فائدہ ہوگا۔ تو ان 5 سے آپ نے یاد کر کے لانی ہے اور ایک سیغے سے لکھ کر لانی ہے، تو لکھنے والا کام بھی سب کر لانا۔ نیچے دیکھو، صیغے اور معنی بتاؤ، نون اعرابی اور نون ضمیر کو واضح کرو، چھوڑو نون کو، صیغے اور معنی بتا دینا۔ یذہبو کون سا صیغہ ہے، کیا معنی بنے گا، یفتحون کون سا صیغہ ہے، کیا معنی بنے گا، سب کے صیغے اچھے سے یاد کر لینا، لکھنے کو رہنے دو۔ نیچے عربی، ان جملوں کی عربی بناؤ، ان جملوں کی، ہم جائیں گے، تم جاتے ہو، وہ سب عورتیں پیئیں گی، یہ لکھ کر لاؤ گے، لکھ لو گے؟ جی لکھنے دے دو لکھنے کے لیے، انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ ہوں جی جی انشاءاللہ۔ عربی سے جو اردو بنانی ہے اس کو رہنے دینا لکھنے کو، اردو سے جن کی عربی بنانی ہے ان کو لکھ لینا، ایک طرف اردو لکھ لینا، آگے اس کے وہ لکھ لینا، سیگے بھی مگر بتانا نا، یا رہنے تو سیگی زبانی پوچھ لوں گا، بس آگے عربی لکھ دینا خالی۔ ہم جائیں گے نذہبو، تم جاتے ہو تذہبو، وہ سب عورتیں جائیں گی، یذہبنا تم جاتی ہو، تذہبو وہ سب سنتے ہیں، یسمعون وہ سب سنیں گی، یسمعنا میں کھولتا ہوں، کھولنے کی عربی کیا ہے؟ فتح، اسی سے افتح میں کھولتا ہوں، ہم سب کھولیں گے، نفتح وہ 2 عورتیں غصہ ہوں گی، تغضبا تغضبانی وہ 2 عورتیں غصہ ہوں گی، ہاں تغضبانی، تم 2 مرد غصہ ہوتے ہو، تغضبانی اس کا بھی تغضبانی آئے گا، ٹھیک ہے؟ اسی حساب سے لکھ لینا سب۔ چلو مشق اچھے سے کر لینا، مشق کر لی تو سمجھو پورا مضارع کا جتنا بھی آپ نے چیپٹر پڑھا ہے اس کا فائدہ ہو گیا، اگر مشق ہی نہ کی تو یہ سب بیکار۔ چلو ہو گیا ہمارا ٹائم، ایک باقی سوال، جی پوچھو۔ یہ سیرت کا سوال تھا، یہ حضرت زید بن حارثہ جو تھے یہ کیا وہی صحابی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں رہے تھے اور ان کو جب ماں باپ لینے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا، یا حضرت عبیدہ بن حارثہ تھے؟ یہ نہیں زید نہیں یہی ہے، زید 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 بن بن مالک تھے حارثہ یار، وہ زید بن زید زید بن حارثہ۔ بن حارثہ زید بن حارثہ نہیں تھے، وہ زید بن مالک تھے۔ وہ جو بچپن سے رہے تھے 6 سال کی عمر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے، ان کی والدہ نے آپ کے پاس چھوڑ دیا تھا، پھر جب جی لینے کے لیے آئی تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ یہی ہیں۔ ایک وہ بھی تھے نا جن کے والد صاحب آئے تھے ڈھونڈتے ہوئے انہیں۔ پتہ نہیں یہ تو فضائل اعمال کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ کون سا۔ یہی کہ کون سے صحابی آئے تھے،
حضرت فضائل ایکچولی اعمال پڑھ رہا تھا میں حضرت نے ایک فضائل اعمال کی تعلیم مسجد سے بھی ختم کر دی، صحیح ہم ہے نہیں پڑھتے فضائل۔ ہاں، نہیں ایسے رکھی ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ اس لیے بول رہا ہوں اصل میں فضائل اعمال عام لوگوں کے لیے، علماء کے لیے دوسری کتابیں ہیں۔ میں جی اپنی جی مسجد میں صبح قرآن کی تفسیر کرتا ہوں، اگر آپ لوگ بھی شامل ہونا چاہیں تو سن سکتے ہیں صبح۔ حضرت اس میں ریکارڈنگ ہوتی ہے پھر کیسے سنیں گے وداؤٹ اس کے؟ کال لگا دینا ایسے ہی سنی ہوگی، ویسے تو جو ادھر ہوتے ہیں انہیں کو سناتا ہوں۔ جی اگر واقعی سن لیں گے آپ لوگ تو آن لائن شروع کر دیں گے، صبح تفسیر بھی سن لیا کرو۔ حضرت واٹس ایپ ریکارڈنگ میں آپ ریکارڈ آن کر دینا اور پھر سینڈ کر دینا۔ ہاں وہی کر دوں گا، ریکارڈنگ کر کے بھیج دیا کروں۔ جی جی حضرت ایک چلو چیز ٹھیک، پوچھنی تھی، ایک ہاں جی، سوال ہے چھوٹا سا، وہ ہے نا ہوں تیسرا پارا سٹارٹنگ میں تل کر رسولو، ہوں تو وہ تو غیر عاقل نہیں ہے، وہ تو جمع عاقل کی جمع ہے، اس میں بھی مونس کا اشارہ ہے۔ سوال آپ کا بالکل صحیح ہے، کیونکہ رسول کی جمع ہے اور رسول تو عاقل ہے، تو جب جی عاقل کی جمع ہے اس کے لیے مؤنث کا صیغہ تو نہیں آنا چاہیے۔ جی یہ سوال پہلی بار مجھے پتہ چلا، اس کا جواب ڈھونڈ کے آؤں گا، تو جی جینمن جواب ہوگا اس کا، لیکن سوال آپ کا بالکل صحیح ہے۔ جب جی رسول جی عاقل ہے تو پھر اس کے لیے جو ضمیر آئی ہے، یہ اس میں اشارہ آیا ہے، وہ تل کا کیوں آیا؟ یہاں پر آنا چاہیے تھا اولائکا، جمع لائکا آنی چاہیے تھی نا، اولائک الرسول، جی بلکہ اس کا جواب تھا بھی کچھ، سنا سنایا لگ رہا ہے جواب، لیکن ابھی یاد نہیں آ رہا، میں پتہ کر کے بتاؤں گا کیا جواب۔ جی جی ٹھیک ہے، بہت اچھا، اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، اچھا اجازت، میں جملے بھیج دیتا ہوں، منی